الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ برادران اسلام، اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص توفیق سے بندہ ناچیز اپنے نئے درس کے ساتھ خدمت حاضر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ حضرات محترم، اسلام کے 5 ارکان کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اعمال صالحہ، ان پر جو عمل کرنے والا ہے اسلام کے 5 ارکان، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور اسلام کا جو دوسرا رکن نماز، جس کی سب سے زیادہ فضیلت، جس کی سب سے زیادہ برکت اور جس کے بارے میں سب سے زیادہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ نماز ہے۔ کلمہ طیبہ کے بنیاد جو بدنی عبادت، جو سب سے فضیلت والی عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح جب نماز کا انسان عادی ہوتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو نماز اس کو ہر برے کام سے روکتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ نماز ایک اچھی چیز، ایک انسان کی زندگی کا سب سے اچھا عمل، سب سے زیادہ شکر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کا سب سے زیادہ شکر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ پھر فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ پھر فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر فرمایا کہ لکل شیء علم الایمان، کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، مگر ایمان کی جو علامت ہے وہ نماز ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو اس کے بارے میں سوال ہوگا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے جو قیامت والے دن سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ آیا کہ ہم نے
اس کی تیاری کی ہے۔ 5 نمازیں ہیں۔ 5 نمازیں کن کن انبیاء پر فرض ہوئیں؟ سب سے پہلے فجر کی جو نماز ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ادا فرمایا کرتے تھے، اور جو ظہر کی نماز ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر فرض کی گئی۔ عصر کی جو نماز ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر فرض کی گئی، اور جو مغرب کی نماز ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر فرض کی گئی، اور جو عشاء کی نماز وہ حضرت یونس علیہ السلام پر فرض کی گئی۔ اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام پر ان تمام 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ کیا وجہ ہے کہ جو سابقہ امتیں ہیں ان سب امتوں کا ثواب جو میری امت، جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کو مل جائے۔ پھر نماز کے بارے میں حکم ہے کہ نماز جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھانا شروع کرو، اسے انگلی سے پکڑ کر نماز کی طرف لے جاؤ، مسجد کی طرف لے جاؤ، اور جب اس کی 10 سال عمر ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو، یہاں تک کہ اس کو اپنے بستر سے الگ کر دو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جب وہ نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں پڑھتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں دیکھ لی۔ اسی طرح جب دوسری رکعت میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس وقت یوں سمجھے کہ اس نے زمین و آسمان کو جو اللہ پاک نے 6 دنوں میں بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، ان سب کو وہ 6 دنوں میں جو بنایا ہے وہ 6 تکبیروں میں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس